ناظرین، وقت سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ عمران خان کی جو شفٹنگ ہے وہ 2 دن میں سپریم کورٹ کے بینچ کے مطابق 2 دن میں مکمل ہونی ہے۔ تقریباً 24 سے زیادہ گھنٹے ہو گئے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ کیا وہ شفٹ ہو جائیں گے۔ اور دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو وزیر قانون اعظم عزیز تارڑ صاحب وہ کہتے ہیں کہ ہم اس میں موڈیفیکیشن چاہتے ہیں، لہٰذا ہم اس کو چیلنج کریں گے، اور سننے میں آیا کہ وہ شاید انہوں نے اس کو جو ہے نا وہ اپنی سبمٹ کروا دی ہے، اس کی اپیل جو اس کے خلاف وہ گئے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ اب کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ ابھی آفتاب باجوہ صاحب جو فرما رہے ہیں کہ یہ جوڈیشل آرڈر ہے، اور جوڈیشل آرڈر باجوہ صاحب مجھے سن پا رہے ہیں آپ؟ بھائی صاحب اگر یہ جوڈیشل آرڈر ہے تو یہ پریسیڈنٹ بھی تو ہوگا نا، پھر تو ہر قیدی کہے گا چونکہ یہ جوڈیشل آرڈر ہے، جوڈیشل پریسیڈنٹ ہے، لہذا ہمیں بھی اس کے مطابق ریلیف دیا جائے گا، اسپیشلی جو رچ قیدی ہے، پریزن ہے۔ دیکھیں ہر قیدی کے پاس اختیار ہے۔ دیکھیں آرٹیکل 14 ہے آپ کے کانسٹیٹیوشن کا، جو فنڈامنٹل رائٹس انسان کے جو ہے ان کی حفاظت کرتا ہے۔ تو لہذا ان حالات میں اگر آئین پاکستان اجازت دیتا ہے ہر قیدی کو، تو اس کو اپنا حق لینے کے لیے عدالت سے رجوع کرنا پڑے گا۔ اور عدالت کون سی ہوگی؟ پہلے ہوتی ہے ٹرائل کورٹ، پھر ہوتی ہے ہائی کورٹ، پھر ہوتی ہے سپریم کورٹ۔ عمران خان ان سب پروسیس سے گزر کے سپریم کورٹ تک پہنچا ہے۔ ایک دفعہ نہیں، کئی دفعہ ان کی اپلیکیشنز جو ہیں وہی ہیں، ان میں ڈائریکشنز ہوتی رہی ہیں ہائی کورٹ سے ان کے علاج معالجے کے لیے، اور میرے خیال میں اس حد تک کہ ان کی ایک آنکھ بھی ضائع ہو گئی۔ اس حالت میں ایک بات ذہن میں رکھیے گا، یہ جو آنکھ ضائع ہوئی ہے اس میں مجھے تھوڑا سا ذرا مجھے نا کریکٹ کر دیں، یہ جو آرٹیکل آپ نے نام لیا، اس میں پرسن لفظ ہے، اس میں پریزنر نہیں ہے۔ پرسن جو ہوتا ہے، پریزنر جو ہے بعد میں بندہ بنتا ہے، پہلے پرسن ہی ہوتا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے چلو ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر صاحب، سر میں آتا ہوں دوبارہ۔ ڈاکٹر صاحب بات ہو رہی تھی عمران خان کے جو شفٹنگ ہے اس شفا ہاسپٹل کا، جو سپریم کورٹ کا بینچ ہے جو انہوں نے فیصلہ دیا ہے، ابھی تک اس پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ ایک طرف جو وزیر قانون ہے اعظم عزیز تارڑ صاحب وہ کہتے ہیں میں اس میں موڈیفیکیشن چاہتا ہوں، اور وہ کہتے ہیں ہم اس فیصلے کو چیلنج کریں گے۔ تو آپ کے اس میں کیا ٹیک ہے؟ کیا یہ شفٹ ہو جائیں گے یا فیصلہ آڑے آ جائے؟ چیلنجنگ جو سٹانس ہے حکومت کا وہ آڑے آئے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں نیازی صاحب، میں ایک عرض کروں، میں اتنا سا ورکر بھی ہوں، سوشل ورکر ہوں، ڈاکٹر بھی ہوں اتفاق سے، اور ان چیزوں کو یقینی طور پہ ہم آبزرو بھی کرتے ہیں، وٹ از ہیپننگ ان دا کنٹری، دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے، ہماری سراؤنڈنگ میں کیا ہو رہا ہے۔ دیکھیں ایک بڑی واضح سی بات ہے، رول آف لا بائی دا لا۔ اس کے اندر اب پولیٹیکل پارٹیز کو، افرادوں کو، اور ان سب چیزوں کے ساتھ ہمیں نہ جانے کیوں ایک نان ایشوز کو ایشو بنانے کی ایک عادت سی پڑ گئی ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو 3 سال کے اندر ایک ہمیں اس سے ہٹ کے کوئی چیز نہیں ملنے کو آ رہی، جو کہ ایک اپوزیشن، اور ریئل اپوزیشن جس کو میں سمجھتا ہوں کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ ہی، کہ انہوں نے کبھی پبلک ایشوز کو ایڈریس کیا ہو، وہ ایشوز جہاں پہ لوگ مر رہے ہیں اس کی طرف آ رہے۔ دیر واز دا اونلی ایشو کہ جی ہمیں ایکسیس دی جائے، ایکسیس کے بعد یہ ہے کہ جی ہمارا جو ہے یہ صحت کے جو خان صاحب کے مسائل ہیں ان کے ساتھ کیا جائے۔ انڈیڈ جیسا سر فرما رہے تھے کہ آرٹیکل غالباً 14 کے اندر کہ ہر ایک انسان کا یہ بنیادی حق ہے، وہ قیدی ہے، وہ آزاد ہے، صحت جو ہے اٹ از اے رائٹ ناٹ اے پریولیج، تو ہر انسان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ صحت کی خاطر کرے، لیکن دیر آر سرٹن نارمز۔ نہیں، یہ تو ریاست کا کام ہے اس کو صحت اور یہ فیسلٹیز دے گا، فنڈامنٹل رائٹس۔ ایبسولوٹلی، آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں، اور میں بھی یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ ریاست کی ذمہ داری ہے، ریاست کی ذمہ داری ہے کہ صحت کی سہولیات ہے جو وہ فراہم کرے۔ اب ایک قیدی، اٹ از دا قیدی جو بندہ ہے وہ ان دا کسٹڈی آف دا گورنمنٹ ہے، اسٹیٹ کی کسٹڈی کے اندر ہے، اس کی صحت کا خیال رکھنا میرے نزدیک میں سمجھتا ہوں یہ ان کی اس کا خصوصی حقوق رائٹس ہیں، دیر حقوق ہیں، ہر ایک اسپیشل رائٹس ہیں، ان کے اسپیشل رائٹس بن جاتے ہیں بالکل صحیح اس کے اندر۔ لیکن ابھی جیسے ہمارے معزز فرما رہے تھے کہ خان صاحب کی خدا نخواستہ آنکھ ضائع، میرا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہے، بٹ اف اٹ از سو، اف اٹ ہیپنس، نہیں میں دوبارہ ہر چیز کے لیے وہ میں آپ سے سوال کروں گا بعد میں۔ آپ اس کو صرف نا جیل مینول کے لینس سے دیکھیں نا۔ جی میں بالکل اسی کے میں وہی عرض کر دیکھیں نا کہ ابھی جیل مینول کے اندر جو قیدی لائے جاتے ہیں، اتفاق سے میں لاہور میں ہوں، سروسز ہاسپٹل کے اندر قیدی آتے ہیں، ان کی اسیسمنٹ ایویلویشن ہوتی ہے، اس کے بعد پھر جیل چلے جاتے ہیں، داخل ہونے کے لیے پریشرز ہوتے ہیں
کہ ان کو داخل کرو. پی آئی سی لاہور کا مشہور ہے کہ پی آئی سی کے اندر جو بھی آتے ہیں. نہیں یہ پروسیجر ذرا تفصیل سے بتائیں نا کہ یہ جیل حکام بھیجتے ہیں یا وہاں کا ڈاکٹر ہے ہاسپٹل کا؟ سرٹنلی ڈاکٹر بھیجتا ہے. جی ٹھیک ہے. یہ ذرا ہر جیل کے اندر ایک ڈاکٹر ہے. وہ ڈاکٹر اسیس اور ایگزامینیشن کرتا ہے, ایویلویٹ کرتا ہے, اور اگر وہ سمجھتا ہے کہ ان کو کسی اور کنسلٹیشن کی ضرورت ہے تو یقینی طور پہ پھر وہ سرکاری اداروں کے اندر بھیجتے ہیں. اینڈ اف ایٹ آل اٹ از ریکوائرڈ, مجھے اس کا ٹو بی ویری فرینک علم نہیں ہے آیا کہ ایک بیمار کے پاس یا ایک قیدی کے پاس یہ حق حاصل ہے یا نہیں ہے کہ وہ کسی پرائیویٹ اپنے ڈاکٹر کو کنسلٹ کر سکتا ہے یا نہیں. میری ناقص رائے میں غالباً ایسا نہیں ہے, کیونکہ وہ گورنمنٹ کے ساتھ ہی ہوتا ہے تو گورنمنٹ از دیئر جو کہ اس کی ہیلتھ کی ساتھ ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں. بٹ ایون دین آئی بلیو پرسنلی کہ ہر انسان کا یہ بنیادی حق ہے, اور جس سے وہ علاج کروانا چاہتا ہے بالکل اس کو حق ملنا چاہیے. اس میں کون سی ایسی کوئی مطلب چنبے والی بات ہے یا کوئی آسمان زمین کے اوپر گر جائے گا کہ اگر ڈیزائرڈ ڈاکٹر کے ساتھ وہ اپنا علاج معالجہ وہ کروا لیں گے. دس از اوور دیئر. نہیں سر وہ پیمز میں بھیج سکتے تھے, شفا کیوں بھیجا گیا؟ دیکھیں میری تو ٹو بی ویری فرینک, ایک ہمارا معاشرہ ایک پریولیج کلاس ہے. ایک پریولیج کلاس کی خاطر ہمارے قوانین, ہمارے کنسرن پولیٹیکل پارٹیز کا ٹوٹلی ڈفرینٹ نیازی صاحب ہو جاتا ہے. ایک لیڈر ایک مطلب میں ادھر دیکھتا ہوں جا کے آپ میو ہاسپٹل میں دیکھیں گے, آپ کے ساتھ ہی جناح ہاسپٹل ہے لاہور کا, وہاں جا کے صحت کی سہولیات تو دیکھیں کہ کیسی کیا ہے اللہ کے فضل کے ساتھ آ رہی ہیں. یہاں پہ حکومت جو ہے جتنے بھی بی ایچ یو ہیں وہ مطلب دی جا رہی ہے. 30,000 اسکول جو ہے وہ انہوں نے پرائیویٹ. سر میرا سوال یہ ہے کہ وہ سرکاری ہے, پیم سرکاری ہے, ہر آدمی کو نیازی صاحب جو میں شفا جو ہے وہ نجی ہے, وہ پرائیویٹ. یہ وہاں پیمز میں بھیج سکتے بہتر تھا. آج یہ سوال تو نہ اٹھتے نا. میں سمجھتا ہوں اٹ از ناٹ, میرے نزدیک تو سر جی ایز اے نارمل سٹیزن آف دس کنٹری کہ اف پیشنٹ اور جو کہ ان کو فیسیلیٹیشن کے لیے ہے تو حکومت کو فیسیلیٹیشن کے اندر ہی آنا چاہیے. اگر شفا کے ساتھ سمجھتے ہیں کہ ہمارا علاج اچھا ہو سکتا ہے تو لیٹ اٹ بی دیئر. وہاں پہ پولیس بھی ہوگی, باقی لوگ بھی وہاں پہ جو ایجنسیز ہیں یقینی طور پہ موجود ہوں گی وہاں پہ. اٹ از ناٹ ایز انڈیپینڈنٹ کہ اس کے ساتھ ان کو چھوڑ دیا جائے گا کہ بس چلے گئے ہیں تو وہاں سے خدا نخواستہ. لیکن یہ اس کے اندر ایک رواج ہے, ہمارے یہاں ایک رواج بن گیا یہ والا کہ جیل کے ساتھ آنے کے ساتھ آپ لائکیں. اور آپ کو تو تاریخ پتہ ہے اس ملک کے اندر, آپ جسٹ حیدرآباد کی جو جا کے جیل کے اندر دیکھیں جو کہ غداروں کے ساتھ ہم جو سلوک کرتے تھے یا غدار بنا دیے جاتے تھے. کبھی اتفاق تو حبیب جالب کی کتاب کو جالب بیتی دیکھ لیں تو اس کے اندر تو بہت ساری چیزیں بالکل فیض احمد سب نے تو اسی طرح سے باقی ہے کہ ہمارے رویے, ریاستی رویے ہمارے مختلف, اور بندے کو دیکھ کے اس کے سائز کے مطابق ہمارے رویے جو بنتے ہیں جو وہاں پہ قید رہے ان کے اندر. میں جو عرض کرنا چاہوں گا کہ ابھی تذکرہ ہو رہا تھا میاں نواز شریف صاحب کا بھی کہ میاں نواز شریف صاحب واز ایٹ دا سروسز ہاسپٹل, ہی واز نائدر ان دا پرائیویٹ انسٹیٹیوشن یا کسی کے ساتھ. میں یہی کہہ رہا ہوں. آئے پھر پلیٹلیٹس کی جو بات ہوئی کہ جی پلیٹس نیچے گئے چلے گئے, کوئی انہوں نے تو نہیں تو بنا دیے تھا نا. دیٹ واز دا گورنمنٹ. انہوں نے دیکھا وزیر تھی ہماری ڈاکٹر یاسمین راشد, شی واز دا منسٹر ہیلتھ. پھر اس کے ساتھ جو شوکت خانم کے ہیں ان وٹ کیپیسٹی ہی وینٹ اوور دیئر, اور ڈاکٹر غالباً ان کا جو فیصل صاحب ہیں ہی ایگزامنڈ آل دیٹ, اور انہوں نے ایگزامن کر ہی ایگزامنڈ. سر میں ذمہ داری سے یہ بات کر رہا ہوں, ہی ایگزامنڈ میاں نواز شریف. یہ تو مطلب اوپن سیکرٹس ان کے ساتھ آتے ہیں. فیصل سلطان کی بات کر, جی میں انہیں کی بات. اچھا تو یہ جو چیزیں ہیں ایک کے ساتھ آنے کے ساتھ جو رویے آتے ہیں, the declared reports were presented to the then Prime Minister Mr. عمران خان صاحب کو, پھر ان کی ایگزامینیشن جو کی ڈاکٹر فیصل سلطان صاحب نے کی, اور باقی جو کیبنٹ نے منظوری دی ان کے ساتھ دیکھیں منظوری کیبنٹ کی سیکنڈری, بٹ دا کنڈیشن جو کہا جاتا ہے, اور ایک ہم بڑا کہتے ہیں کہ جی پلیٹلیٹ ایشو ویدر تھا یا نہیں تھا, مجھے اس کا کوئی علم نہیں ہے. آئی کین ناٹ کمنٹ آن دیٹ, بٹ ایز فار ایز دا پروسیجر از کنسرنڈ تو پروسیجر کے اندر یہ ساری چیزیں وہاں پہ موجود تھی. اور یہ رواج ہے کہ جیل سے ہسپتال اور ہسپتال سے اللہ کے فضل سے ہمارا علاج ملک سے باہر ہوگا. یہ اس ملک کے اندر چیزیں چلتی ہیں. یو نو اٹ ابھی مطلب سوشل میڈیا کے اوپر کافی ایک لائٹر نوٹ تو نہیں, میں کہتا ہوں اٹ از اے سیریس نوٹ, اٹ از ناٹ اے لائٹر نوٹ. محمود مولوی صاحب اگر نئے صوبے بن جاتے ہیں تو پنجاب کی سیاست, قومی اسمبلی اور سینٹ کے سیاسی توازن میں اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ دیکھیں اس وقت قبل از وقت ہے کہ اس کے اوپر کہنا. پہلے تو دیکھیں کہ یہ صوبے بنتے ہیں, ایڈمنسٹریٹو یونٹس بنتے ہیں, پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ آتا ہے, یہی اسی گورنمنٹ فارم آف گورنمنٹ آتا ہے. مگر جو ایک چیز بڑی واضح ہے کہ اگر یہ سارے پولیٹیکل پارٹیز ایک ساتھ نہیں بیٹھیں گے
जी, महमूद मौलवी साहब से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया। आफ्ताब बाजवा साहब, सारे ये सवाल उठाया गया था, ग़ालिबन डिप्टी या एडिशनल अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने ये सवाल उठाया था ड्यूरिंग द जो हियरिंग है सुप्रीम कोर्ट के बेंच के सामने कि देखें जी आप इसको जो है ना उसको पिम्स में भिजवा दें। तो जवाब आया, उज़ैर भंडेरी साहब ने ये रिप्लाई दिया कि जनाब वहाँ जो बीमारी इमरान खान को लगी है वो उसका स्पेशलिस्ट जो है पिम्स के अंदर नहीं है। क्या ये दुरुस्त है? जब पहले भी ये इलाज जो इमरान खान का करवा रहे हैं वो कहाँ से करवा रहे हैं? ये हुकूमत जो इलाज करवा रही है इमरान खान की वो तो आँख का सर, आँख का शफा में करवा रही है। ठीक है, ठीक है ना। इसीलिए जहाँ एक्सपर्ट होते हैं जिस बीमारी के, इलाज भी वहीं पे करवाने का हक रखता है हर कैदी। ये कानून के अंदर ये मौजूद है, जेल मैनुअल के अंदर मौजूद है, और बहुत सारी जजमेंट्स इस पे मौजूद हैं कि अगर कोई कैदी अपने अखराजात पे प्राइवेट इलाज करवाना चाहता है तो उसको यह हक हासिल है कि वो अपनी मर्जी के डॉक्टर से इलाज करवा सकता है। लिहाजा इन हालात में मैं समझता हूँ कि इमरान का जो हक है वो उसको मिलना चाहिए। अच्छा, जेल मैनुअल, आप जेल मैनुअल रेफरेंस कोट कर रहे हैं सर, ये बिल्कुल सही बात है, पक्की बात है सर। जी बिल्कुल, मैंने तो किताब लिखी है जेल मैनुअल। अच्छा, वेल डन, माशाल्लाह। जी मैं उसका राइटर भी हूँ। जी, ठीक हो गया। अच्छा सर, ये मुझे जरा बताएं, आप एक लॉयर्स हैं माशाल्लाह, अगर ये सूबे बनते हैं तो फिर ये जो पंजाब की सियासत है, कौमी असम्बली है, ये जो सियासी तवाज़न पर इसके क्या असरात पड़ेंगे, मुरतब होंगे? देखिए, इसमें एक आदमी जो है उसे अपने काम के सिलसिले में सादकाबाद से लाहौर आना पड़ता है। जी, अगर वही सूबा भावलपुर बना हो तो उसको भावलपुर आने में आसानी होगी या लाहौर आने में आसानी होगी? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। यही चंद अफसरान ही भेजने ना अपने उन जगहों पे। अवाम को सहूलत मिलनी चाहिए हर हालत में, चाहे हुकूमत को जितने भी अखराजात आते हैं, ये जिस तरह के अखराजात हो रहे हैं मुल्क के अंदर, जो हमारे अंदर ब्यूरोक्रेसी और जो हमारे सियासतदान लूटमार की हुई है, अगर अवाम पे भी कुछ खर्च हो जाएगा तो हर्ज कोई नहीं। और अवाम की सहूलत के लिए अगर सूबे बनते हैं तो बनने चाहिए और जरूर बनने चाहिए। सर, ये कौन से आर्टिकल के तहत जो है ना हम सूबे जो है ना बना सकते हैं? ये आइन का एक दफा है जिसके तहत ये बिल्कुल वाज़े तौर पर उसमें ये मेंशन किया गया है कि उसमें कौमी असम्बली और चारों सूबाई जिस सूबे के अंदर कुछ सूबे नए बनने हैं उस असम्बली की भी जो है करारदाद होगी, और कौमी असम्बली के अंदर जब वो करारदाद आएगी तो उसके बाद कौमी असम्बली और सेनेट इस पे फैसला करेगी कि ये सूबे बनने हैं या नहीं बनने। तो इन हालात में बहुत जरूरी है कि तमाम कंसेंसस जो है वो मुतफिका तौर पर ये सूबे बनने चाहिए, इख्तलाफात की बुनियाद पर नहीं या लसानी बुनियाद पे नहीं बनने चाहिए। अच्छा, यानी ये आप 2/3 मेजॉरिटी का रेजोल्यूशन पास होना चाहिए या 2/3 मेजॉरिटी कौमी असम्बली और सेनेट की बात कर रहे हैं सर? जी, कौमी असम्बली और सेनेट की 2/3 मेजॉरिटी जरूरी है इसमें। ठीक हो गया जी। अपना डॉक्टर साहब, आप डॉक्टर हैं, इमरान खान को एक तो आंख का मसला था, अब ये बात सामने आई है कि उसका जो बीपी है वो भी शूट करता है, फ्लैक्चुएट हो रहा है, लेवल फ्लैक्चुएट का कहा गया। इसके अलावा कहा जा रहा है कि उसको कोई और भी बीमारी लाक है। जिस तरह उनके वकील उज़ैर भंडारी ने ये जवाब दिया कि चूँकि पिम्स के अंदर उस बीमारी का जो इमरान खान को लाक है उसका स्पेशलिस्ट नहीं है, इसलिए इसको जो है ना वो शफा में शिफ्ट किया जाए। आप क्या कहते हैं? मैं इसके लिए एक अर्ज करूं, पहले आई थिंक कि रीजनेबली हम कह चुके हैं कि हर इंसान का, हर कैदी का, हर शख्स का हक है कि वो इलाज की सहूलियात जो है वो हासिल करे, और वो कोई भी हो, जैद बकर जिसके साथ भी। लेकिन अब स्पेसिफिक चूँकि इमरान खान साहब के ये तस्करा के कैद से कैसे हो सकता है, एंड देन इट शुड बी अ रूटीन लॉ। मैं तो ये समझता हूँ कि हर शख्स को ये हक हासिल होना चाहिए। वो कहता है जी कि मेरी फ़लाँ क्लिनिक के ऊपर जाके मेरी बेहतर हो जाती है। अगर ये फ़ैसला सरकार ने करना है, मेडिकल बोर्ड ने करना है, अगर जो मानती है, एक लॉजिक मानती है नाज़ी साहब
کہ اگر تو اس میڈیکل بورڈ نے یہ فیصلہ کیا ہے, اب موڈ سوئنگ جو ہیں یہ ہر ایک کے آتے ہیں, میرے بھی آتے ہیں, آپ کے بھی آتے ہیں, باقی بھی ہمارے دوست جو اس وقت ہمارے ساتھ شامل ہے گفتگو کے اندر, ہر ایک کے آتے ہیں. بلڈ پریشر کا ایوری پرسن آف دیٹ ایج دیٹ گوز اینڈ ہیو دیٹ, تو بلڈ پریشر کا مریض تو ہمارے گلی محلوں کے اندر بیٹھ کے بھی وہ سارے وہ علاج کرتا ہے, کارڈیالوجسٹ ہے. اگر پمس کے اندر نہ کارڈیالوجسٹ ہے, نہ آنکھ کا کوئی اسپیشلسٹ ہے, نہ دوسرے کو, تو اس پمس کو تو ویسے ہی بند کر دینا چاہیے کہ ملک کا سب سے بڑا ایک انسٹیٹیوشن, ایک ادارہ ہو, اور اس ادارے کے یہ حالات ہوں کہ وہاں پہ ایکسپرٹ وہاں پہ نہیں ملتے. ہاں ایک اسپیشلائز قسم کی دوسری چیزیں, اور باقی عدالت, دیکھیں عدالت بادشاہ علامہ میاں کے بعد عدالت ہوتی ہے. اس نے یہ آرگومنٹ مان لیا کہ ٹھیک ہے جی وہاں پہ نہیں ہے, تو انہوں نے کہا جی بالکل نہیں ہے. تو یہ ایک انٹائرلی جب اسی کے ساتھ ہی فیصلہ آتا ہے, اور جو میں نے شروع میں کہا ہے کہ ہماری سوسائٹی, یہ معاشرہ پریولیجڈ لوگوں کے لیے ہے, ان کے لیے سارے حقوق, ایوری باڈی اسپیکس اباؤٹ دیٹ, اور ان کے حصول کی خاطر یہ کہنا کہ پمس کے اندر یہ ایسی چیزیں نہیں ہیں. I have nothing against, I am for کہ wheresoever a person wants to get treatment, he should be given the opportunity کہ وہاں پہ, but it should be according to the rule of law, اور اس کے ساتھ ہی یہ چیزیں جو آنی چاہیے. دوسری میں آنے کے لیے آپ سے عرض کروں کہ ابھی صوبوں کا ہو سکتا ہے کہ چھوٹا موٹا, میں زمانہ طالب علمی سے ہمارے سرائکی صوبے کی تاج محمد لگا صاحب کی رہتے تھے, اینڈ آئی واز اسٹوڈنٹ آف دی FCC کالج, کہ جب کہ اس کے ساتھ ساری یہ تحریک سا. ابھی ایک چیز جو تھوڑی سی نیازی صاحب دیکھ لینے کی ضرورت ہے کہ حالات کیسے ہیں دنیا کے اندر, ایڈمنسٹریٹو ماڈل کیا ایگزسٹ کرتے ہیں, کیا ایڈمنسٹریشن کاسٹ افیکٹو ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے, نمبر 1. نمبر 2, ابھی باجوہ صاحب فرما رہے تھے کہ صادقآباد والا بندہ لاہور آئے گا, تو وائی اے پرسن ہیز ٹو ٹریول. میں تو یہ سوچ رہا تھا باجوہ صاحب کہ صادقآباد والے بندے کو لاہور آنے کی ضرورت کیوں ہے, وہ نظام کیوں نہیں ایسا ہم ترویج دیتے کہ جس کے ساتھ ضرورت ہی پیش نہ آئے. پھر کل کو کس نے یہ کہا کہ وہ بہاولپور آئے گا, اس کو یہ بھی دور لگنا شروع ہو جائے گا. ابھی یہاں پہ ڈسٹرکٹ کے ساتھ آتے ہیں, تو ڈسٹرکٹ کے ساتھ آئی بلیو دا سسٹم ہیز ٹو بی, اٹانومی ہیز ٹو بی دیئر, اور ایڈمنسٹریٹو اٹانومی جو کہ باقاعدہ موجود ہے. نیازی صاحب لیکن سر جوڈیشل یا تو بینچ وہاں پہ ہر ضلع میں بنایا جائے ہائی کورٹ کا, نہیں ہائی کورٹ کے دیکھیں نا, ان کو ملتان آنا پڑتا ہے جہاں تک. ایک دیکھیں آپ ایک سیگمنٹ کی بات کر رہے ہیں, میں بات کر رہا ہوں اگر ڈاکٹر کی حیثیت سے جو سیکریٹریٹ کی ہیچمنی اور وہاں پہ صوبائی سیکریٹریٹ تو لاہور آنا پڑتا ہے. دیکھیں ابھی بینچ بن گئی ہے نا, لاہور ہائی کورٹ کا بینچ ملتان کے اندر بھی ہے. لاہور ہائی کورٹ, لاہور ملتان سے صادقآباد کا اگر سفر اندازہ لگائیں تو کم از کم 500-600 کلومیٹر بنتا ہے. سر کس کا سر؟ ملتان سے صادقآباد کا. تو بہاولپور کتنا سر؟ سر بہاولپور چلو پھر بھی کچھ کم ہے, وہ 100 کلومیٹر, 100 لیکن اس میں تو اضافہ ہوگا نا, 500-600 آنا پڑے گا. دا کوسچن ہے سر, ہمارے ہمسایہ ملک میں چین کتنی بڑی آبادی ہے, چین کا رقبہ کتنا بڑا ہے, کیا وہاں پہ کتنے صوبے ہیں؟ صوبوں کے لیے صرف اور صرف جو میں ایک عرض کرنا چاہ رہا تھا, اگر مجھے تھوڑا سا موقع دے دیتے اپنی بات کرنے کے لیے, مائی کنسرن از کہ امپلیمنٹیشن آف دی کانسٹیٹیوشن, جو کانسٹیٹیوشن ہمیں کہتا ہے کہ 3 اس کے درجے ہیں, ایک مرکزی ہے, ایک صوبائی ہے, اور ایک ہماری جو لوکل گورنمنٹس ہیں. لوکل گورنمنٹ تو ہمارے ایگزسٹ نہیں کرتی, اور تمام پارٹیز جو وہ ساری کی ساری ویسی چاہتے ہیں کہ دبا کے رکھنا چاہتے ہیں اور اپنے ہاتھ میں اختیار رکھنا چاہتے ہیں. جب وہ مرکز سے صوبوں 18th امینڈمنٹ کے اندر کیا شور و غوغا تھا, یہی تھا کہ جی فیڈرل گورنمنٹ جو ہے پھر وہ بالکل فارغ ہو جائے گی. صوبائی حکومتوں کو مل گئی, صوبائی حکومتوں نے کیا کیا, جہاں جیسے موجود ہے, سندھ کی مثال دی جاتی ہے کہ سندھ کے اندر جی لولی لنگڑی جیسی بھی وہاں پہ چل رہی ہیں لوکل گورنمنٹس, کے لوکل گورنمنٹس کو میئر کو وہاں پہ جو وہ آزادی نہیں ہے, اور ان کو فائنینشیل اور یہ ساری جو ہے ایڈمنسٹریٹو ہونے چاہیے جیسے نہیں ہے. کوسچن از اب کیا زیادہ صوبہ بننے کے بعد اسی کوئی امپورٹ کریں گے نیازی صاحب باہروں بندے جڑے آ کے ٹھیک ہے, میری اس کے اندر یہ موجود ہے کہ میں نے کام نہیں کرنا, دفتروں کے اندر فائل پیسے کے بغیر موو نہیں کرنی, تو کیا یہ کلچر ٹھیک ہو جائے گا اس کے بنانے کے ساتھ؟ اس کے 6000 صوبے بھی بنا لیں گے, یہ کلچر نہیں ٹھیک ہوگا. جب یہی کہا جائے گا کہ پولیس کے اندر, آپ جانتے ہیں مجھ سے بہتر کہ جب پولیس کے SHO کو نہ اسٹیشنری دو گے نہ اس کو تیل دو گے, اور اس نے کہنا ہے کہ یہیں سے تم پورا کرو, تو کہاں سے وہ پورا کرے گا؟ تو یہ جو نظام کے لیے افراد, جب تک افراد اور رول آف لا یہاں پہ نہیں آئے گا, ڈسٹریبیوشن آف دی ریسورسز یہ چیز طریقے سے نہیں ہوگی. آپ ڈسٹرکٹ لوکل باڈیز کی بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ بہت بڑا لینتھی ہے, اس کو کسی نے اختیارات نہیں دینے. میں کیوں نہیں دینے؟ اگر اس نے نہیں دینے, صوبے بنا لیں گے تو مجھے کہا رہا پروگرام کو ختم ہو رہا ہے, میں ایک سوال 1 منٹ کے لیے. محمود مولوی صاحب, اگر عمران خان شفٹ ہو جاتا ہے
اور 16 ستمبر کے بعد کیا وہ بنی گالا شفٹ ہوگا یا واپس جیل میں جائے گا؟ آفتاب باجوہ صاحب، عمران خان کے تمام کیسز جن میں ان کی بیلیں ہوئی ہیں، جو انڈر ٹرائل ہیں یا جو سزا یافتہ ہے، وہ تمام کیسز کی جو فہرست ہے، تفصیلات ہیں، وہ اس بینچ نے 16 سپٹمبر کو کال اپ کی ہیں. تو کیا سپریم کورٹ کا یہ بینچ عمران خان کو بیل آؤٹ کرنے جا رہا ہے؟ اگر حکومت نے ان کے فیصلے پہ عمل درآمد نہ کیا تو انہوں نے اپنے عمل درآمد کروانے کے لیے تو وہ اپنا اختیار استعمال کر سکتی ہے، اور یہ اختیارات اس حد تک بھی وہ جا سکتے ہیں کہ ان کے تمام مقدمات جو ہیں ان میں ان کو ضمانت لے کے ان کو وہ عبوری ضمانت جسے کہتے ہیں، انٹرم جو ہے انٹرم بیل لے کے انہیں میڈیکل گراؤنڈ پہ رہا کر سکتی ہے کہ آپ جو ہے اپنا علاج کروائیں. اس کے یہ اختیار ہے سپریم کورٹ کے پاس. لیکن میں انتہائی افسوس کے ساتھ جو وزیر قانون نے جو بیان دیا ہے وہ بڑا ہی مضحک خیز بیان ہے. اس طرح کا بیان انہیں نہیں دینا چاہیے تھا جس سیٹ پہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی ہم کلیریفیکیشن کروائیں گے. وہ جو 3 جج بیٹھے ہیں وہ جج بیٹھے ہیں، نہ کوئی صحافی، نہ کوئی وکیل، نہ کوئی سیاستدان، نہ کوئی دکاندار بیٹھا ہے. وہ جج ہیں، سپریم کورٹ کے اعلیٰ عدالت کے جج ہیں جنہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے. اس پہ عمل درآمد ہونا ہی ہونا ہے، اور انشاءاللہ یہ عمل درآمد کل آپ کو ہوتا ہوا نظر آئے گا. باجوہ تھوڑا سا مجھے کلیئر کر دیں. ابھی آپ فرما رہے ہیں کہ وہ اگر انہوں نے عمل درآمد نہ کیا تو پھر وہ بیل لے سکتی ہیں. وہ کنٹمپٹ آف کورٹ کی پروسیڈنگ کر سکتے ہیں. اس کے لیے بیل کے لیے کیا عمران خان کے وکلاء کو نیسرے سے ایک ریکوزیشن نہیں دینی پڑے گی اپیل کی صورت میں؟ نہیں، ضروری نہیں ہے. سپریم کورٹ کے پاس اختیار ہے. اچھا، سپریم کورٹ کے پاس اس بات کا اختیار ہے کہ وہ جو آرڈر چاہے وہ کر سکتے ہیں. دوسری بات یہ کہ ہاں کنٹمپٹ کی پروسیڈنگ وہ ایک علیحدہ پروسیڈنگ شروع ہوں گی، وہ ایک علیحدہ فائل بنے گی. یہ 561 کا سی آر پی سی کا جو سیکشن ہے وہ اتھارٹی استعمال کرے گی؟ نہیں، یہ کنٹمپٹ آف لا ہے. اچھا، کنٹمپٹ آف کورٹ جو ہے اس کا ایک سیپریٹ لا ہے. جی مجھے پتہ. جی ٹھیک، جی مہربانی کاروائی ہوگی. جی ٹھیک. ناظرین، اس کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے. ناظرین، ہم دیکھ رہے ہیں کہ نئے صوبے بھی بننے جا رہے ہیں. دیکھیں، ایک پولیٹیکل ایک ڈائلاگ، ایک ڈیبیٹ تو شروع ہو چکی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ کہاں تک یہ جو صوبے بننے کا عمل ہے یہ کمپلیٹ ہوتا ہے. اس کے ساتھ ہی عمران خان کا جو ہسپتال شفٹنگ کا جو فیصلہ آیا تھا وہ تقریباً 24 گھنٹے زیادہ وقت ہو چکا ہے، اور کل جو اسی ٹائم 4-5 بجے جو ہے نا 48 گھنٹے مکمل ہو جائیں گے. اس کے بعد ہم دیکھیں گے کورٹ کیا فیصلہ کرتی ہے. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.